ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان 3 روزہ قیام کے بعد کراچی سے وطن واپس روانہ ہو گئے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر نے غیر ملکی مہمان کو الوداع کیا۔ ایرانی صدر نے دورے کے دوران پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ تجارت سمیت متعدد معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی گزشتہ روز کراچی پہنچے تھے۔ ایران کے صدر کا دورہ کراچی، مزار قائد پر حاضری دی۔ صدر ابراہیم رئیسی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد، مراد علی شاہ سے ملاقات۔ گورنر نے ایرانی صدر کو جامعہ کراچی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی۔ کراچی پہنچنے پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی بھی ملاقات۔ سیکیورٹی وجوہات پر موبائل فون سروس کی جزوی بندش، مختلف سڑکیں بھی بند رکھی گئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا لاہور کا دورہ، مزار اقبال پر حاضری دی۔ ایرانی صدر نے کہا دونوں ملکوں کا رشتہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوگا۔ خواہش تھی پاکستان میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے، غزہ سے متعلق اصولی موقع پر پاکستان کو سراہتے ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی نے GCU میں خطاب میں کہا بولے پاکستان اور ایران کے درمیان توانائی اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے کلام کو ایران میں خصوصی پذیرائی حاصل ہے۔ ایران کے صدر کی گورنر پنجاب بلیغ الرحمان اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے ملاقات۔ ایرانی صدر اور وزیر اعلیٰ کی ملاقات میں ثقافتی تبادلے اور عوامی روابط بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ مریم نواز نے کہا لائف سٹاک کے شعبہ میں ایران کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں معزز مہمان کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام، دیسی اور مزیدار کھانوں سے تواضع کی گئی۔ شہر میں آج کاروبار بند اور جگہ جگہ ٹریفک جام رہی۔ پاک ایران نئے معاہدوں میں مزید پیش رفت پر پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکہ کا پاک ایران معاہدوں پر رد عمل، نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ وداد پٹیل کا کہنا ہے ایران سے معاہدہ کرنے والوں کو ممکنہ پابندیوں کا علم ہونا چاہیے۔ حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی سے متعلق خود بات کر سکتی ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی خریداری جہاں بھی ہوگی کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کراچی پہنچیں گے۔ گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ سے ملاقات شیڈیول۔ سیاسی جماعتوں کے وفود سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کو کراچی کے مختلف منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ شہباز شریف مزار قائد پر حاضری بھی دیں گے۔ تحریک انصاف سے کسی کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ مذاکرات کا کوئی پیغام بانی PTI کو ملا نہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا ضمنی الیکشن کے نام پر جو ڈرامے کی مذمت کرتے ہیں، عوام کا حق ہے ووٹ کو ٹھیک گنا جائے۔ بانی PTI نے انتخابی نتائج پر حیرت کا اظہار کیا۔ جمعہ کو تمام حلقوں میں احتجاج ہوگا۔ مزید کہا بشرا بی بی کی صحت کے متعلق خدشات ہیں، ابھی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ ان کی صحت و سلامتی کی ذمہ داری حکام بالا پر عائد ہوتی ہے۔ جنرل باجوہ کی توسیع دینے کی نواز شریف حامی نہ تھے، نہ میں۔ پیپلز پارٹی، PTI اور نون لیگ کے کئی لوگ جنرل قمر باجوہ کے ایکسٹینشن کے حامی تھے۔ اس کا علم نہیں سابق آرمی چیف نے خود ایکسٹینشن مانگی تھی یا نہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی ایک نیوز کے پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت۔ مزید بولے لیگی رہنماؤں کے دھاندلی سے متعلق بیانات مخالفوں کے الزامات کی تصدیق ہے جو پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں۔ قیادت متنازع بیانات کا نوٹس لے۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تعیناتی پر ڈیڈ لاک برقرار، اپوزیشن کا شیر افضل کے نام سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ حکومت عامر ڈوگر کو چیئرمین PAC بنانے پر تیار۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور اپوزیشن میں مذاکرات کا ایک اور دور ناکام ہو گیا۔ اسپیکر کا معاملے پر بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ JUI کے نور عالم خان نے بھی عہدے کے لیے لابنگ تیز کر دی۔ ہم عالمی تنہائی سے نکل رہے ہیں، پاکستان مشکلات پر جلد قابو پا لے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا پاکستان مسلم لیگ نون انٹرنیشنل افیئرز کے زیر اہتمام کانفرنس سے خطاب۔
کہا شہباز شریف ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے دن رات انتھک محنت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے مسلم لیگ نون اوورسیز کی قیادت کی بھی شرکت۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کم از کم اجرت کی ادائیگی یقینی بنانے کی قرارداد منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کم سے کم اجرت کی ادائیگی وفاق میں انتظامیہ کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ صوبوں میں کم سے کم اجرت پر عمل درآمد کا اختیار صوبائی حکومت کا ہے۔ ایوان میں ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بحث کی تحریک پیش۔ آئین کے آرٹیکل 25 میں ترمیم کا بل بھی پیش کیا گیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم کیس کی سماعت۔ کانپور اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کی زمین الاٹمنٹ سے متعلق ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ چیف جسٹس نے سماعت کے دوران طنز کرتے ہوئے کہا کہ ڈی اے کو فلاحی ادارہ قرار دیا۔ کہا کہ ڈی اے تو کراچی والوں کی مدد کرتا ہے۔ جب ہی کسی کی منت سماجت کے بعد اس معاملے میں 5 سال بعد شو کو نوٹس بھیج دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے خط کے معاملے پر اہم پیش رفت۔ عدلیہ میں کسی بھی مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس دینے کا متفق کا فیصلہ۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی صدارت میں فل کورٹ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ تمام تجاویز متفقہ طور پر سپریم کورٹ کو بھیجنے کا فیصلہ۔ فل کورٹ میں تمام ججز نے خوشگوار انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین چائنا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ کوآپریشن ایجنسی کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا چین نے پاکستان کے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ سی پیک نے پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ زراعت، لائف سٹاک اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے کا خواہاں ہے۔ دو طاقتیں ایک ساتھ ہو گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے دنیا کے طاقتور ترین شخص کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے مارٹن لیگز کے پاکستان میں ایتھلیٹس کے فروغ کے لیے کام کرنے پر نیک تمناؤں کا اظہار۔ لاطینی امریکہ سے تعلق رکھنے والے مارٹن لیگز 2021 میں دنیا کے طاقتور ترین شخص قرار پائے۔ دوسری جانب وزیر اعظم سے برطانیہ کی معروف جامعات کے نمائندوں کے وفد کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا معیاری تعلیم کا فروغ ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں اور انجینئر کی خدمات کا اعتراف۔ سول ایوارڈ سے نوازنے کی تقریب۔ 35 سائنسدانوں اور انجینئر کو ایوارڈ دیے گئے۔ صدر مملکت کی جانب سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے ایوارڈ سے نوازا۔ اداکارہ نے کنگ بابر کو نہ کیا کر دی۔ مداحوں نے نازش جہانگیر کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سوشل میڈیا پر بڑے بڑے تبصرے اور شکوے شکایتیں۔ نازش جہانگیر نے گزشتہ روز ایک سوال پر کہا تھا اگر بابر اعظم شادی کی پیشکش کریں گے تو معذرت کر لیں گی۔ اور پاکستان میں بھی رواں سال پنک مون کا نظارہ۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 4:49 پر چاند مکمل گلابی ہو گیا۔ برطانیہ، مشرقی یورپ، افریقہ، ایشیا اور آسٹریلیا میں بھی پنک مون کے خوبصورت مناظر۔